السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر کتاب چہرہ کی طرف سے لکھے گئے کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوں کی قسط نمبر 12 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئکن کو۔ تو پھر اب دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی نئی قسط کی جانب۔ تم نہیں جانتے بیٹا، وہ معصوم لڑکی ہماری وجہ سے ایک رات لاک اپ میں رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کی ماں اور اس کے لیے۔ اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتے سر اٹھایا تھا جب ایک اور سسکی ان کے کانوں میں پڑی تھی۔ تینوں نے چونک کر ڈائننگ ہال کے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں سارا سبطین آنکھوں میں بے یقینی سے تیرتے آنسو لیے ساکت کھڑی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ان تینوں کی گفتگو سن چکی ہے۔ سارا، اذلان نے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ کیا یہ سچ ہے بھائی، جو ابھی ماما نے کہا؟ سسکتے ہوئے اس کے نزدیک آ کر تینوں کو دیکھا۔ اذلان نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بھلا وہ کب اپنی جان سے عزیز ہستی کو روتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ بتائیں مجھے، کیا یہ سچ ہے کہ اغمازہ بے قصور ہے؟ اس سے الگ ہوتے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ اذلان افسردگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں میرا بچہ، وہ بے قصور ہے، مگر اس میں ہماری یا آپ کی کوئی غلطی نہیں کہ ہم اس طرح نادم ہوں۔ اس کے آنسو پونچھتے سمجھانا چاہا، مگر اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گر رہے تھے۔ ایک ناکردہ گناہ کا گلٹ دل کی حالت تباہ کر گیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا تھا جیسے ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ وہ بہت اچھی تھی بابا۔ سسکتے ہوئے باپ کو دیکھا جو اس کی حالت دیکھ کر قریب چلے آئے تھے۔ ہاں بیٹا، ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تم بس ایک بار بھی اس سے ملو گی تو وہ مزید ناراض نہیں رہ پائے گی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت سے بولے تھے۔ ہاں بھائی، مجھے اس کے پاس لے چلے، میں اغمازہ سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز۔ اذلان کے ہاتھ تھامتے منت کر رہی تھی۔ اس کے دگرگوں حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا تھا۔ بس رونا بند کرو، اس کے پاس جانا ہے نا، لے چلوں گا اپنی جان کو، رونا نہیں ہے بس، اسے تسلی دیتے اپنے ساتھ لگایا۔ کیا کہہ رہے گی؟ فائق سے بریکنگ نیوز سننے کے بعد جبران کو بڑی زور کا اچھو لگا تھا، اور وہ کافی دیر تک کھانستا رہا، جبکہ فائق خود بیزار تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور اسی سنڈے ہے منگنی بھی، منہ بسوڑتے مزید دھماکے کیے تھے۔ جبران حیرت میں مبتلا کچھ بول ہی نہ سکا۔ اذلان سبطین کی منگنی کی خبر فائق احمد کے منہ سے سن رہا تھا۔ یہ صدمہ کم تھا کیا، جو اس سے بھی بڑی خبر نے اسے چپ کروا دیا تھا؟ وہ اپنے دوست کو اچھی طرح جانتے تھے، اسے علیشہ محمود جیسی گلے پڑی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں، مگر اس اچانک فیصلے نے ان دونوں کو ہی حیران کر دیا تھا۔ فائق نے سارا کی اچھی خاصی کلاس بھی لی تھی، جو اپنے بھائی کو اندھے کنویں میں پھینک رہی تھی، مگر سارا سبطین دوست کے خلاف ایسی بات پر اچھا خاصا اس سے لڑی تھی، اور کل سے دونوں کی ہی بات بند تھی۔ سوچ رہا ہوں اس اذلان کا دماغ ٹھکانے لگا دوں جو اتنی بڑی بلا اپنے اوپر لے رہا ہے۔ فائق کی بات پر جبران نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں، جیسے اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ یہ تو پکا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اس کی دلی رضا شامل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس علیشہ نے جادو ٹونا کرایا ہو، چپس منہ میں ڈالتے اپنا تجزیہ دیا تھا۔ ہاں، راتوں رات محبوب کو قدموں میں لے آئی ہے۔ اللہ خیر کرے، ہمیں نہ اس کی زندگی سے کک آؤٹ کرا دے اگلے ٹونے کے شارٹ میں۔ فائق کے تپے ہوئے لہجے پر جبران کہکہا لگا اٹھا تھا۔ گاڑی سے اترتے وقت وہ دونوں ہی عجیب احساسات کا شکار تھے، دونوں ہی پشیماں تھے۔ ایک کے ذہن میں یونی کی تمام یادیں گھوم رہی تھیں جب وہ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر ساتھ وقت گزارا کرتی تھی، ہر فکر سے بے فکر، اپنے اپنے سٹیٹس کو بھلائے، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرنے والی۔ کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دونوں یوں جدا جدا ہوں گی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ انجانے میں ہی صحیح، مگر کتنی بڑی غلطی سرزد ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی تو محبت اور خلوص کی مٹی سے بنی تھی، جو ایک ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ چکی تھی۔ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے برعکس اذلان سبطین کے دماغ میں اس دن کا ایک ایک منظر دماغ کی سلیٹ پر گھوم رہا تھا۔ کس طرح اس کی عزت کی پرواہ کیے بغیر دن دہاڑے پولیس وین میں گرفتار کروا کر لے گیا تھا۔ کتنی سسکی تھی اس کی ماں، کتنی التجائیں کی تھیں، اور کتنی بے یقینی تھی ان دو نگاہوں میں جو آج بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ وہ کوئی بے ضمیر شخص نہ تھا جو ایک بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہونے پر ملال بھی نہ ہوتا۔ اسے دکھ تھا ماضی میں ہوئی غلطیوں پر،
مگر وہ ابھی کسی بھی صورت بھی اخماسہ تنویر کو سارا سے ملوانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجرم ابھی بھی آزاد تھے، جن کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ان دونوں سے ہی تھا، جو در پردہ وار کر گیا تھا۔ کار کا دروازہ لاک کرتے ایک نظر سارا کی ابتر حالت پہ ڈالی، جس نے سارا راستہ رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے اذلان سبتین کو بے بس کر دیا تھا۔ ساری، بی بریو میرا بچہ، یہ کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ اسے اپنے حصار میں لیتے دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کیے، وہ بے بسی سے لب کاٹتی ارد گرد لوگوں کو دیکھنے لگی جو اس چمچماتی کار اور ان دونوں کو ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہے تھے۔ اذلان اپنے تمام خیالات کو جھٹکتا اسے لیے فلیٹ کی بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ فلیٹ کی بلڈنگ جتنی باہر سے پسماندہ تھی، اندر سے اتنی ہی بدحال تھی۔ سیڑھیوں کا اپنی مدد آپ کے تحت پلستر کیا گیا تھا، رنگ اکھڑی دیواریں غربت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اخماسہ کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ جس وقت دونوں براؤن رنگ کے دروازے کے نزدیک پہنچے، گھر پر لگے چھوٹے سے تالے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ سارا نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ رکو، میں پتہ کرتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھپکتے ارد گرد دیکھا۔ اخماسہ کے فلیٹ کے علاوہ 2 فلیٹ اور بھی اس منزل پر تھے۔ جب ہی گرے میلی سے چادر اوڑھے خاتون عجلت میں برابر والے فلیٹ سے برآمد ہوئی تھی اور اخماسہ کے دروازے پر ان رئیس زادوں کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں یہاں اخماسہ اور اس کی ماما رہتی ہیں؟ ارے کیوں ان معصوم ماں بیٹی کا تم امیر لوگوں نے پیچھا لے لیا ہے؟ کیا بگاڑا تھا ان دونوں نے آخر تم لوگوں کا؟ اس کی بات کاٹتے وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اذلان نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ تم امیر لوگوں نے بیچاری ماں بیٹی کو پوری کالونی میں ذلیل کر کے رکھ دیا، یہ کم تھا کہ اب؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں گئی ہیں اور کب تک لوٹیں گی؟ اس عورت کا لیکچر سننے میں اذلان کو کوئی دلچسپی نہ تھی، اسی لیے تاثرات پر قابو پاتے ضبط سے پوچھا تھا۔ ارے اب تو وہ نہ جانے کب لوٹیں بیچاریاں، اللہ ہی رحم کرے ان پر۔ صبح صبح اس کی ساس آئی تھی اور منگنی ختم کر گئی۔ دوپٹہ منہ پر رکھتے تعصب بھرے انداز میں انہیں بتایا۔ اذلان اور سارا کو بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا، یعنی باسط فیضان جو بڑا محافظ ہونے کا دم بھر رہا تھا، آخر کار اپنی اوقات دکھا گیا تھا۔ اذلان نے تنفر سے سوچا تھا، جبکہ سارا کو تو سرے سے کچھ علم ہی نہ تھا کہ منگنی ہوئی کس سے تھی۔ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ پلیز ہمیں بس یہ بتا دیں۔ اس بار وہ سخت اکتا گیا تھا۔ منیبہ صاحبہ نے گھور کر اس خوبرو مغرور نوجوان کو دیکھا۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اخماسہ کو پولیس کے ساتھ لے کر گیا تھا۔ ارے جب اس بچی کی ساس گئی، سنیا بیچاری اتنے صدمے میں تھی کہ اسی وقت دل کا دورہ پڑ گیا۔ اخماسہ میرے پاس روتی ہوئی آئی، وہ تو میرا بچہ شیراز فوراً انہیں لے کر بھاگا۔ وہ نہ جانے اور کیا کیا بتا رہی تھی اپنے بیٹے کی تعریفوں کے ساتھ، مگر وہ بالکل ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ سارا سنبھالو خود کو۔ سارا سے اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہا گیا تو اذلان نے فوراً سہارا دیا۔ وہ ابھی ایک شوق سے نہ نکلی تھی، کہاں یہ دوسرا صدمہ۔ پلیز آپ ہمیں وہاں کا ایڈریس بتا سکتی ہیں، کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے وہ؟ سارا کو تسلی دیتے اس عورت سے مخاطب ہوا جو بڑی جانچتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بتا دوں، میں خود وہیں جا رہی تھی، تم لوگوں نے راستہ روک لیا، لٹ مار انداز میں کہتے ہاتھ نچایا۔ ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ ہی چل لیں آپ بھی۔ اذلان کے آفر پر مبینہ صاحبہ کی باچھیں کھل اٹھی، مگر پھر بھی ایک کہنا نہ بھولی تھی۔ تم ماں بیٹی کیا سمجھ رہی تھی؟ میرے بیٹے کو اپنے ٹرانس میں کر کے لوٹ لو گی؟ ہسپتال کے کوریڈور میں بینچ پر کسی بے جان مورت کی طرح بیٹھی اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو گھور رہی تھی۔ تم جیسی چھوٹی لڑکیاں جو پہلے امیروں سے دوستی کرتی ہیں، پھر انہیں جال میں پھانس کر بلیک میل کرتی ہیں، کیا میں جانتی نہیں تھی؟ سنیا بیگم 1 گھنٹے سے ICU میں بند تھی۔ اسی لمحے اسے کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ جس بھی چیز کی ڈاکٹروں کو ضرورت تھی وہ شیراز ہی بھاگ بھاگ کر لا کر دے رہا تھا۔ اس نے اپنی عزت، وقار، انا، ہر چیز کھو دی تھی۔ ایک واحد قیمتی اثاثہ اس کے پاس بس اس کی ماں تھی، جسے کسی قیمت پر بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں تو باسط کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ باہر جائے اور کب میں تم دونوں شاطر عورتوں سے اس کا پیچھا چھڑاؤں۔ لڑکی، یاد رکھنا، اگر تم نے کسی بھی طرح باسط سے رابطہ کرنے یا اسے میرے خلاف ورگلانے کی کوشش کی تو اس بار ایسا جیل بھجواؤں گی کہ سالوں باہر نہ آ سکو گی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے سفر کرتا ناک تک پہنچا تھا اور زمین پر ٹپکتا فنا ہو گیا، بالکل اس کی ذات کی طرح جو آج ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اپنے ارد گرد اتنے لوگوں کا شور ہونے کے باوجود کانوں میں بس اس شفاق عورت کی آوازیں گونج رہی تھیں، جس کے سبب اس کی ماں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ رب کے روبرو پیش ہوا اور سوال کرے، کیا دنیا تو نے بس ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جو تیری مخلوق کو رون دیں اور ان کے ساتھ کوئی مکافات عمل بھی نہ ہو؟
کیوں تو انہیں ان لوگوں کی رسی اتنی دراز کی ہوئی ہے کہ انہیں اپنے انجام کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس کے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے جب کوئی اس کے بہت نزدیک آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اغمازہ نے جھکے سر کی وجہ سے سب سے پہلے آنے والی شخصیت کے پاؤں دیکھے تھے، نفیس سے سلیپر میں قید خوبصورت دودھیا پیر۔ اغمازہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اسے اب امیروں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کا اب بھی دم گھٹا تھا کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سارا سبتین کھڑی تھی، وہ سارا سبتین جو کبھی اس کی دوست ہوا کرتی تھی، وہ کڑی جس سے اس کی بربادی کی تمام کڑیاں جڑتی چلی گئیں۔ پھر ایک بار کیوں چلی آئی تھی وہ؟ اغمازہ کو اپنے سامنے سارا سبتین نہیں بلکہ ایک خوفناک خواب حقیقت بن کر کھڑا نظر آیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز پلیز چلی جاؤ۔ لرزتی ٹانگوں سے بمشکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر سارا کے دل میں خنجر سا لگا تھا۔ اغمازہ میری بات نہیں، پلیز، تم شاید جانتی نہیں، میری امی ICU میں ہیں، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کی بے بسی پر سارا سبتین کی آنکھیں بھرنے لگیں جب اغمازہ کی نظر ان سے چند قدم دور کھڑے اذلان سبتین پر پڑی تھی۔ کیا پھر کوئی الزام؟ پھر نئی سرے سے رسوائی؟ خوف کے مارے اس کے قدم پیچھے کی جانب اٹھنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، چلے جاؤ تم لوگ یہاں سے، اپنے آنسو رگڑتے بے بسی سے چیخ اٹھی تھی۔ اغمازہ پلیز میری بات سنو، آئی ایم سوری، میں بس یہاں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ سارا نے نزدیک آتے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے جبکہ اغمازہ منجمد رہ گئی تھی۔ اسے لگا شاید اس کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ معافی؟ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھا۔ سارا نے آنکھیں صاف کرتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ہاں اغمازہ، مجھے سب پتہ چل گیا، وہ تم نہیں تھی جس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ میرا دل ہمیشہ تمہیں بے قصور سمجھتا تھا، اور دیکھو میرا دل جیت گیا ہے اغمازہ۔ اس کی پتھرائی آنکھوں میں دیکھتے وہ بہت مان سے بولی تھی۔ میں نہیں تھی تو کون تھا؟ تمہیں اب بھی یقین کیوں آیا ہے؟ وہ سکتے کی عالم میں کھڑی اس کم فہم لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہاں کیوں آئی ہو؟ میں کچھ نہیں کر سکتی، پلیز جاؤ۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتے مڑ گئی تھی۔ سارا نے لب کاٹتے مڑ کر اذلان کو دیکھا جو خاموشی سے بہن کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہ سب اس کے توقع کے عین مطابق تھا۔ اسی پل ICU کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر اور نرس تیزی سے نکلتے مخالف سمت جانے لگے۔ ڈاکٹر میری امی۔ اغمازہ اپنے لرزتے دل کے ساتھ ان تک پہنچی تھی۔ شیراز اور منیبہ صاحبہ بھی اسی پل کوریڈور میں داخل ہوئے تھے، اسی لیے دوڑتے ہوئے اس کے قریب آ گئے جبکہ وہ دونوں بہن بھائی اب تک اپنی جگہوں پر کھڑے تھے۔ دیکھیں مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، بائی پاس کرنا پڑے گا ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کوریڈور میں کھڑے افراد کے سروں پر بم گرایا تھا۔ مگر اس کی سہولت یہاں موجود نہیں ہے، آپ انہیں جلد از جلد کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں۔ ڈاکٹر ایک اور بم اس ناتواں وجود پر گراتا نرس کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ اغمازہ تنویر کو آج پتہ چلا تھا کہ پیروں سے زمین نکلنا کیا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یکدم اندھیرا سا آیا تھا مگر منیبہ صاحبہ اسے بروقت سہارا دے گئی۔ ارے بیٹا ہوش کرو۔ شیراز نے بھی آگے بڑھ کر سہارا دیا تھا مگر اغمازہ کو کوئی ہوش نہ تھا، وہ اس وقت شدید صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اذلان نے ناگواری سے لب بھینچتے اپنا موبائل نکالا تھا اور کسی کو کال ملانے لگا۔ اتنے میں سارا بھی اس کے نزدیک چلی آئی تھی۔ بیٹا پرائیویٹ والے تو بڑے پیسے مانگتے ہیں، کچھ جمع ہے تمہارے پاس؟ مبینہ صاحبہ نے ہمدردی کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خود ایک غریب گھر سے تھیں، زیادہ سے زیادہ کتنی مدد کر سکتی تھی؟ میرے پاس جو بھی ہوا سب بیچ دوں گی، آپ لوگ امی کو یہاں سے لے کر چلیں۔ لفظ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ سارا اس کی حالت دیکھ کر خود کو بے بسی کی انتہاؤں پر محسوس کر رہی تھی۔ اسی کے حصے میں بھلا اتنے غم کیوں لکھے گئے تھے؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اغمازہ۔ سارا نے اسے تسلی دینی چاہی مگر وہ اسے نظر انداز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب اذلان سبتین موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالتا قریب چلا آیا۔ مسٹر شیراز جی، اذلان کے مخاطب کرنے پر وہ جلدی سے اٹھتا مؤدب انداز میں بولا۔ ہاں شیراز، جاؤ آنٹی کے ڈاکٹرز کو بولو انہیں شفٹ کرنے کا انتظام کریں، باہر ایمبولینس کھڑی ہے، اس نے سرسری لہجے میں کہتے اسے حکم جاری کیا تھا۔ شیراز، اس کی ماں اور سارا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا جبکہ اغمازہ، اسے لگا کسی نے اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اس کی بہن کو معافی نہیں دے رہی تھی، اب اسی کا بھائی کھڑا اسے بھیک دے رہا تھا۔ اسے ایسا لگا باسط کی ماں نے بھی کچھ بے عزتی نہ کی تھی جو یہ شخص سرعام ایک بار پھر اسے ذلیل کر گیا تھا۔
انتہائی تیش کے عالم میں اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ عبور کرتی اس تک پہنچی تھی۔ سان فرانسسکو میں واقع ہاسپٹل کے تیسرے فلور کے آئی سی یو میں موجود شخص کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا۔ اس کے سر اور جسم کے کئی حصوں کو شدید زخمی کیا گیا تھا۔ وہ شخص اس وقت مشینوں کے ذریعے سانس لے رہا تھا۔ اس کا زرد چہرہ، سر پر بندھی خون سے لت پت پٹی اور جگہ جگہ زخموں کے نشان کسی کا بھی دل دہلا سکتے تھے۔ ڈاکٹرز مسلسل 2 گھنٹے سے آپریشن میں مصروف تھے اور ہر گزرتا لمحہ دروازے کے پار بیٹھے شخص کی سانسیں لینا مشکل کر رہا تھا۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو بچا لے، فیضان صاحب کے دل سے تڑپ کر دعا نکلی تھی۔ کل رات ہی امریکن ایمبیسی کے ذریعے ہوٹل انتظامیہ نے انہیں پاکستان کال کر کے اطلاع دی تھی کہ ان کا بیٹا شدید زخمی ہے اور اسے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہیں لگا تھا کسی نے ان کے وجود کے پرخچے اڑا دیے ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ باسط فیضان تو ایک سلجھا ہوا سمجھدار لڑکا تھا، بھلا اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی، وہ بھی اس حد تک کہ یوں زخمی کر کے بیچ سڑک پر پھینک جائے۔ خبر ملتے ہی وہ آنن فانن ایمرجنسی فلائٹ سے امریکہ پہنچے تھے، مگر معاملے کی بھنک بھی اسما بیگم کو لگنے نہ دی تھی، کیونکہ بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر وہ شاید اپنے ہوش ہی کھو بیٹھتی۔ بابا پانی پی لیں۔ متورم چہرے لیے کھڑی نشا نے پانی کی بوتل ان کے آگے کی تھی، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ اس وقت ان کے وجود پر قیامت گزر رہی تھی۔ امریکہ پہنچنے پر انہوں نے سب سے پہلے نشا کے شعراء فاق کو تمام معاملے کی اطلاع کر دی تھی اور وہ دونوں آنن فانن ہسپتال پہنچے تھے۔ وہ امریکہ کی دوسری ریاست میں رہتے تھے، اسی لیے چند گھنٹے کی ڈرائیو سے پہنچ گئے تھے۔ نشا اور آفاق کے 2 بچے تھے، 5 سالہ شمائل اور 3 سالہ رمیسہ، جنہیں وہ نینی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ بابا، باسط کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ان کے برابر میں بیٹھتی نشا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ اپنے اکلوتے بھائی کی ایسی حالت اسے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اس ٹھنڈے ویران کوریڈور میں موت کا سا سناٹا تھا، بس وہی۔ میں نہیں جانتا بیٹا، وہ تو بہت سیدھا بچہ ہے، بھلا اس کی کسی سے کیا دشمنی ہوگی، وہ بھی ایسی انجان جگہ جہاں بس کام کے سلسلے میں آیا ہو۔ سر بینچ کی پشت سے ٹکاتے غمگین لہجے میں بولے تھے۔ نشا نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم دعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ وہ بس زیر لب آمین کہہ گئے۔ آپ نے ماما کو بتایا؟ نہیں، جب تک باسط کو ہوش نہیں آ جاتا میں کچھ نہیں بتا سکتا اسے۔ وہ نہیں دیکھ سکے گی اپنی بیٹے کی یہ حالت۔ نشا نے کندھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آج وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ آج وہ ان سے پورے 1 سال بعد ملی تھی، مگر کیا معلوم تھا کہ قسمت اس طرح انہیں ملائے گی۔ وہ سب سے موبائل پر ہر وقت رابطے میں رہتی تھی اور باسط کے اخمازہ کے لڑنے جھگڑنے سے بھی واقف تھی۔ اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا اخمازہ کے فیملی سٹیٹس سے۔ وہ کافی آزاد خیال لڑکی تھی، مگر اپنی ماں کے خیالات سن کر اسے دکھ ہوا تھا، اور جو کام اسما بیگم باسط کی غیر موجودگی میں انجام دے چکی تھی اس سے اب تک سب لا علم تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں میری امی کے بارے میں ایسا فیصلہ کرنے والے؟ کیا میں نے مدد مانگی ہے آپ سے؟ روئی روئی آنکھوں میں نفرت اور غصہ بھرے اسے گھور رہی تھی۔ اذلان نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے شیراز کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ مسلسل اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ یہ شخص ان پر ترس کھا کر خیرات کر رہا تھا۔ اخماسہ پلیز تم تھوڑا تحمل سے سوچو، بھائی آنٹی کی بہتری۔ نہیں چاہیے تم لوگوں کی بھیک مجھے۔ شیراز بھائی، آپ جا کر قریب کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بات کریں، میں کر دوں گی پیسوں کا انتظام۔ سارا کو بے رخی سے جواب دیتی شیراز کی جانب مڑی تھی، جو ششو پنچ میں کھڑا اذلان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ انہیں سمجھائیں، یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ شاید انہوں نے ڈاکٹر کی بات صحیح طرح سنی نہیں ہے۔ اذلان نے اخمازہ سے بات کرنے کے بجائے مبینہ صاحبہ سے کہا تھا، جنہیں اس کی بات بہت معقول لگی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے، تم کہاں سے لاؤ گی اتنا پیسہ؟ لے دے کر ایک گھر ہی ہے، کیا وہ بیچو گی؟ شاید اس سے بھی بات نہ بنے۔ مبینہ صاحبہ نے مخلصانہ مشورہ بڑے غلط وقت پر اسے دیا تھا۔ اخمازہ کا چہرہ مارے ذلت و بے بسی کے تاریک پڑ گیا تھا۔ کیا اس سے بھی بدتر دن کوئی ہو سکتا تھا اس کے لیے؟ اور پھر اس کے منہ پر چپ لگ گئی تھی۔ آج وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سبتین فیملی کے احسانات کی چھاؤں میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اذلان نے ثانیہ بیگم کو شہر کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں ہنگامی بنیادوں پر داخل کروایا تھا، اور چند ہی گھنٹوں میں انہیں ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک سرکاری ہسپتال کے کوریڈور سے ایک مہنگے ترین عالیشان چمچماتے ہسپتال میں لا کھڑی گئی تھی۔ ان تمام اوقات میں سارا نے ایک پل بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا تھا، جبکہ مبینہ صاحبہ اور شیراز بھی اب تک ساتھ ہی تھے۔
اخماسہ بیٹا۔ عالیہ صاحبہ کے پکار پر پلر سے ٹیک لگائی اخماسہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کب یہاں آئی تھی۔ یہاں میرے پاس آؤ، محبت سے اسے اپنے بینچ پر بلایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اسے اپنی جگہ ساکت کھڑا دیکھ کر وہ خود ہی اس کے نزدیک آ گئی۔ میں بھی تمہاری ماں کی طرح ہوں بیٹا، ہم جانتے ہیں ہم سے بہت زیادتیاں ہوئی ہیں جس پر ہم سب شرمندہ ہیں۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اتنا کرب تھا کہ اگر یہاں وہ لوگ موجود نہ ہوتے تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ پلیز بیٹا، گزری باتوں کو بھول جاؤ اور بس اب اپنی امی کے لیے دعا کرو، دیکھنا انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ اتنی محبت اور اپنائیت سے بولی تھی کہ اخماسہ سے سکتی ہوئی بے اختیار ان کے گلے سے لگ گئی۔ آنٹی، میرا دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں ہے، پلیز آپ بھی دعا کریں ان کے لیے، ورنہ میں بھی مر جاؤں گی۔ نہ میرا بچہ، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کیا حال بنا لیا میری بچی تم نے اپنا؟ خود سے لگائے بینچ پر لے آئی تھی اور دھیرے دھیرے اس کی کمر کو سہلانے لگی۔ سارا بھی اپنی آنکھیں پونچھتی اس کے برابر میں ہی آ بیٹھی تھی۔ اخماسہ، مجھ سے تمہاری یہ کنڈیشن نہیں دیکھی جا رہی، پلیز تم سنبھالو خود کو، ہم سب مل کر دعا کریں گے آنٹی کے لیے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اخماسہ نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دینا سارا، میں نے پتہ نہیں غصے میں کیا کچھ کہہ دیا تھا تمہیں، بس تم میری امی کے لیے دعا کرنا۔ اس کی التجا پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ پلیز ایسے معافی مانگ کر مجھے مزید شرمندہ مت کرو، ہم مل کر ان کے لیے دعا کریں گے۔ اسے اپنے گلے سے لگاتے خود بھی رو پڑی۔ عالیہ صاحبہ ان دوستوں کے ملن کو دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی تھیں۔ بچھڑی دوستیں ملیں بھی تو کتنے افسردہ مقام پر تھیں۔ میں نہ جائیں علیشہ کو بھی بلا لیں، سیما صاحبہ نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ملازمہ کو حکم دیا تھا۔ وہ سر ہلاتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع ہی کیا تھا جب ملازمہ منہ لٹکا کر واپس آتی نظر آئی تھی۔ بی بی جی، علیشہ بی بی نے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وہ بس لب بھینچ کر رہ گئی۔ اس کے مزاج سے تنگ آ چکی تھی۔ کب اس کا موڈ کیسا ہو جائے کسی کو نہیں پتا تھا۔ بچپن سے جوانی تک اکلوتی اولاد ہونے کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ سیما صاحبہ ہمیشہ اسے نصیحتیں کرتی رہتی تھی جبکہ محمود صاحب کی وہ لاڈلی تھی۔ اس کی کوئی فرمائش ایسی نہ تھی جسے انہوں نے پورا نہ کیا ہو۔ وہ اس وقت شہر سے باہر تھے، یعنی اس کے لاڈ اٹھانے کی ذمہ داری اب انہیں پر آتی تھی۔ اچھا آپ کام کریں جا کر، میں خود دیکھ لوں گی۔ اپنا کھانا چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آج صبح سے کمرے میں بند تھی، ورنہ جب سے سیمسٹر سے فارغ ہوئی تھی آئے دن دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر نکلی رہتی تھی۔ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ اپنے عالی شان بیڈ کے بیچوں بیچ تکیے میں سر دیے لیٹی تھی۔ ایشو بیٹا، اسے پیار سے پکارتی برابر میں آ بیٹھی۔ کیا بات ہے، صبح سے کمرے میں کیوں بند ہو؟ اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا، مگر وہ اپنا رخ بدل گئی۔ آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ماما، بس باہر آنے کا دل نہیں کر رہا۔ کیوں دل نہیں کر رہا؟ آج تو آپ نے لنچ بھی نہیں کیا۔ آ جائیں، ساتھ ڈنر کرتے ہیں، آپ کے پاپا بھی کل صبح تک آ جائیں گے۔ اسے پچکارتے ہوئے اٹھانا چاہا کیونکہ بالکل بچوں جیسا مزاج رکھتی تھی ان کی بیٹی۔ آپ کر لے، میرا موڈ نہیں ہے ماما، پلیز اکیلا چھوڑ دیں مجھے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ایسی اداس اداس سے کیوں لیٹی ہو؟ ایک ہفتے بعد منگنی ہے اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ اس بار ڈپٹ کر بولی تو ناچار اسے اٹھنا پڑا تھا۔ کیا حال مطلب؟ اگر آج دل نہیں چاہ رہا تو بس بات ختم، مجھے اسپیس چاہیے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں۔ اپنے بکھرے بالوں کو بینڈ میں کستی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ سیما صاحبہ نے بغور اس کا بکھرا بکھرا روپ دیکھا تھا۔ جب کسی بات پر فرسٹریٹڈ ہوتی تھی تو اپنا یہی حال کرتی تھی، مگر وہ مزید کچھ نہ بولیں اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ علیشہ واپس آئی تو کمرہ خالی تھا۔ ایک سکون کا سانس خارج کرتی موبائل چیک کرنے لگی، مگر اس پر نہ سارا کا کوئی میسج تھا اور نہ ہی اذلان کا۔ آج سارا دن وہ اس سے کانٹیکٹ کرتے کرتے تھک گئی تھی، مگر وہ تو کیا، اس کی بہن نے بھی اس کی کال ریسیو نہ کی تھی اور یہی بات اسے بے چین کیے ہوئی تھی۔ چاہتی تو گھر بھی جا سکتی تھی، مگر سیما صاحبہ نے منگنی سے پہلے سبتین ولاس جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ موبائل سائڈ میں ڈالتی اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں مجھے تڑپانے کے لیے کرتے ہو یہ سب تم، مزہ آتا ہے تمہیں میری بے قراریاں دیکھ کر، تسلی ملتی ہے تمہیں۔ تصور میں اس دشمن جان سے ہم کلام ہوتی شکوہ کر رہی تھی جو اس کا روز کا مشغلہ تھا۔ یا اللہ، مجھ سے جینے کا واحد سہارا مت چھین، میرے جینے کی آخری امید ہی امی ہیں، ان کے بغیر اس بے رحم دنیا میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، پلیز میری امی کو ٹھیک کر دے۔ ثانیہ بیگم کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹرز ان کے کچھ ٹیسٹ کروانا چاہتے تھے جس کے بعد ہی آپریشن کی ڈیٹ ملنی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ صبح سے بھوکی پیاسی خود سے بیگانہ کھڑی تھی۔
نگاہیں شیشے کے پار مشینوں سے سانس لیتی ماں پر تھیں جو اس کے جینے کا واحد سہارا تھی۔ اخمازہ، مبینہ صاحبہ نے قریب آ کر اسے پکارا، وہ بیچاری بھی شام سے اس کے ساتھ تھی۔ جی، رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ بیٹا میری تو ٹانگیں دکھ گئی ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے، شیراز کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، پھر آ جاؤں گی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بولو۔ اپنائیت سے بولی تو اخمازہ شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں آنٹی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ویسے بھی میری وجہ سے آپ نے اور شیراز بھائی نے اتنی تکلیف اٹھائی، لب کاٹتے آہستہ سے بولی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم پڑوسی کام نہیں آئیں گے تو کون کام آئے گا؟ مبینہ صاحبہ آپ بے فکر ہو جائیں، اخمازہ ہماری ذمہ داری ہے اب۔ ڈاکٹر کے روم سے نکلتی عالیہ صاحبہ قریب چلی آئی تھی۔ اس وقت وہ لوگ کوریڈور میں کھڑے تھے، اذلان سارا کو کینٹین لے کر گیا تھا۔ ہاں بہن، کیوں نہیں، آپ لوگ تو فرشتہ بن کر آئے ہیں اس بن باپ کی بچی کے لیے، مبینہ صاحبہ نے افسردگی سے کہتے اخمازہ کو دیکھا، جبکہ اخمازہ کو اس لمحے اپنا آپ بہت چھوٹا لگا تھا، کیونکہ سامنے سے اذلان اور سارا انہی کے نزدیک آ رہے تھے، ہاتھوں میں پیکڈ فوڈ تھا۔ اخمازہ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کر لینا، ٹھیک ہے؟ شیراز نے اسے یاد دہانی کرانی ضروری سمجھی تھی جب اخمازہ کو اپنے موبائل کا خیال آیا۔ میرا موبائل، بڑبڑاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا، عالیہ صاحبہ بھی اس کی پریشان صورت دیکھ کر متفکر ہوئی تھی۔ کیا ساتھ لائی تھی بیٹا؟ جی پاس تھا، مگر پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، دماغ پر زور ڈالتے گھبرا کر بولی اور ارد گرد ڈھونڈنے لگی۔ کوئی بات نہیں، تم میرا رکھ لو۔ شیراز نے اپنا موبائل آگے کیا تو اخمازہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی حال کچھ مبینہ صاحبہ کا بھی تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پلیز، اس نے فوراً انکار کیا تھا، جبکہ اذلان نے بس ایک سنجیدہ نگاہ شیراز پر ڈالی تھی اور رخ موڑتا موبائل پر آنے والی کال اٹینڈ کرنے لگا۔ ارے نہیں بیٹا، یہاں ہم سب ہیں اخمازہ کے پاس، آپ آرام سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا ورنہ آپ کو مسئلہ ہوگا۔ عالیہ صاحبہ نے سہولت سے انکار کر دیا تھا، جس پر وہ کندھے اچکاتا موبائل واپس رکھ گیا۔ چلو چلتے ہیں، اب رابطے میں رہنا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی شیراز کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اخمازہ بس خالی خالی نگاہوں سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اب صحیح معنوں میں وہ ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی جن کی شکلیں دیکھنا بھی گوارا نہ تھی۔ قسمت نے اتنا بھیانک کھیل اس کے ساتھ کھیلا تھا کہ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس کی انا اور خودداری پر یہ بہت قاری ضرب لگی تھی۔ آؤ بیٹا کچھ کھا لو، صبح سے بھوکی ہو۔ عالیہ صاحبہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لب کاٹتی نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑتے دوبارہ شیشے کے پار لیٹی ماں کو دیکھنے لگی۔ عالیہ صاحبہ نے بے بسی سے سارا کو دیکھا، وہ بھی پاس چلی آئی تھی۔ اخمازہ پلیز کچھ کھا لو، اس طرح تو کمزور ہو جاؤ گی، پھر آنٹی کی دیکھ بھال کیسے کرو گی؟ اس کے برابر میں آتے محبت سے ہاتھ تھاما۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سارا کے دل کو کچھ ہوا تھا، اپنی نمی روکتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ انشاءاللہ ضرور۔ اس کے آنسو پونچھتے مسکرائی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اذلان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اگر وقت کو پیچھے کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوتا تو سب سے پہلے جا کر اپنی غلطی سدھارتا جس کے سبب ان ماں بیٹی کی زندگی اجڑ چکی تھی۔ آؤ بیٹا، شاباش۔ عالیہ صاحبہ اسے بٹھاتی جوس پلانے لگیں۔ اذلان ایک گہری سانس بھرتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔